بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 42 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم علم تذکیر بآلاء اللہ میں قرآنی اسلوب کا بیان پڑھیں گے۔ الفصل الثانی فی بقیت مباحث العلوم الخمسہ، بیان تذکیر بآلاء اللہ لیعلم ان نزول القرآن الکریم انما کان لاصلاح النفوس البشریہ سواء کانوا عربا او عجما بدوا او حضرا، فلذلك اقتضت الحکمۃ الالہیہ ان لا یخاطب الناس فی التذکیر بآلاء اللہ الا بما تسعہ اذہانہم وتحیط به مدارکہم، ولا یبالغ فی البحث والتحقیق مبالغۃ زائدہ، فسیق الکلام فی اسماء اللہ تعالی وصفاتہ بوجہ يمكن فهمه والإحاطة به بإدراك وفتانة، خلق أكثر أفراد الإنسان عليهما في أصل خلقتهم من دون حاجة إلى ممارسة الفلسفة الإلهية ومزاولة علم الكلام، إثبات الذات وبيان الصفات، فأثبت سبحانه وتعالى ذات المبدأ إجمالا إذ أن معرفته تعالى مركوزة في فطرة بني آدم۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے لِيُعْلَمَ أَنَّ نُزُولَ الْقُرْآنِ، یہاں سے لے کر ولا یبالغ فی البحث والتحقیق مبالغۃ زائدہ، اس کو ایک پیراگراف میں تقسیم کر لیتے ہیں اور پہلے اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھ لیتے ہیں، پھر آگے کی عبارت کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ نزول قرآن کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی جماعتوں یعنی عرب و عجم اور شہریوں اور بدویوں کی تہذیب اور اصلاح ہے، چاہے وہ شہری ہوں یا بدوی یعنی دیہات کے رہنے والے۔ فلذلک اقتضت الحکمۃ الالہیہ، اسی وجہ سے حکمت الہیہ اس کی متقاضی ہوئی کہ تذکیر بآلاء اللہ میں اس سے زیادہ خطاب نہ کیا جائے جسے بنی آدم کے اکثر افراد جانتے ہوں، الا بما تسع اذہانہم وتحیط بہ مدارکہم، مطلب یہ ہے کہ جسے جو ہے وہ بنی آدم کے اکثر افراد جانتے ہوں، ولا یبالغ فی البحث والتحقیق مبالغۃ زائدہ، اور بحث و تحقیق میں زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی الفصل الثانی میں بقیہ مباحث علوم خمسہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آج یہاں سے مصنف علوم خمسہ میں بقیہ علوم خمسہ میں قرآنی اسلوب کو بیان کریں گے، جس میں سب سے پہلے علم التذکیر بآلاء اللہ ہے، پھر علم التذکیر بایام اللہ، اور پھر اس کے بعد علم التذکیر بالمعاد، اور آخر میں علم الاحکام کا بیان ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم علم التذکیر بآلاء اللہ میں قرآنی اسلوب کا بیان پڑھیں گے۔ یہ جو عبارت ہے لِيُعْلَمَ أَنَّ نُزُولَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، یہاں سے لے کر وَلَا يُبَالِغُ فی البحث والتحقیق مبالغۃ زائدہ، یہاں تک یہ جو عبارت ہے یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے علم تذکیر بآلاء اللہ کی تمہید کے طور پر ذکر کی ہے۔ تو اس کا حاصل آپ کے سامنے ہے کہ اللہ جل شانہ کی جن نعمتوں کی شب و روز انسان پر بارش ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو انسانوں پر ہو رہی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ جن کا فیضان عربی، اجمی، شہری، بدوی سب پر عام اور اشکارا ہے، ہر ایک کو شامل ہے، ہر ایک کو وہ نعمتیں پہنچتی ہیں۔ اور دوسری قسم وہ نعمتوں کی وہ ہے جو مخصوص اشخاص اور خاص علاقوں کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، ان کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو ان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے تذکیر بآلاء اللہ میں عمومی اور عام فہم نعمتوں کے ذکر و بیان پر اکتفا کیا ہے، جس سے اکثر افراد بنی آدم جو ہے وہ واقف ہوتے ہیں، خصوصاً وہ انعامات جن سے اکثریت نابلد ہوتی ہے یا ناواقف ہوتی ہے، جیسے کہ فلسفیانہ اور سائنسی موشگافیاں، ان سے قرآن کریم نے بالکل جو ہے وہ یکسر ان کو نظر انداز کیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر قدرت نے نامعلوم چیزوں کو معلوم کرنے کی جو فطرت پیدا فرمائی ہے، وہ اس کے دل و دماغ کو مجہولات کی تحصیل اور تفتیش میں ایسا منہمک کر دیتی ہے کہ عبرت اور نصیحت جیسے پہلو یا تو نظروں سے بالکل اوجھل ہو جاتے ہیں یا بہت دور چلے جاتے ہیں، لہذا خصوصی نعمتوں کا تذکرہ مقصد تذکیر کے لیے مخل ثابت ہوتا اور اس میں خلل پیدا کرتا۔ اس وجہ سے عمومی اور کھلی ہوئی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکتفا کیا ہے۔
فسیق الکلام فی اسماء اللہ تعالی و صفاتہ بوجہ یمکن فہمہ، یہاں سے لے کر ینکرون ذالک تک ایک الگ پیراگراف اس کو بنا لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا ترجمہ، فسیق الکلام فی اسماء اللہ تعالی و صفاتہ بوجہ یمکن فہمہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کلام اس طریقے پر ہوا ہے کہ اس کا سمجھنا جو ہے وہ اور اس کا احاطہ کرنا صرف عقل و ذہانت کے ذریعے ممکن ہے۔ احاطۃ بہ بادراک و فتانہ، خلق اکثر افراد الانسان علیہما فی اصل خلقتہم من دون حاجۃ الی ممارسۃ الفلسفۃ الالہیہ و مزاولۃ علم الکلام، جس پر انسان اصل فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، حکمت الہیہ میں مہارت کے بغیر اور علم کلام کے سہارے کے بغیر، من دون حاجۃ الی ممارسۃ الفلسفۃ الالہیہ و مزاولۃ علم الکلام، علم کلام اور حکمت الہیہ میں مہارت کے سہارے کے بغیر، اثبات الذات و بیان الصفات، فاثبت سبحانہ وتعالی ذات المبدا اجمالا ان معرفتہ تعالی مرکوزۃ فی فطرت بنی آدم لا ترى طائفة منهم في الاقالیم الصالحہ والاماکن القریبہ من الاعتدال ينکرون ذلك، لہذا ذات مبدا یعنی خالق کو اجمالاً ثابت کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ علم تمام افراد بنی آدم میں جاری ہے، ان معرفتہ تعالی مرکوزۃ فی فطرت بنی آدم، تمام بنی آدم میں جاری ہے، لا ترى طائفة منهم فی الاقالیم الصالحہ، تم جو ہے وہ معتدل ممالک اور اعتدال سے قریب خطوں اور علاقوں میں ان کی کسی ایک جماعت کو بھی اس کا منکر نہیں پاؤ گے، لا ترى نہیں پاؤ گے طائفة منهم فی الاقالیم الصالحہ والاماکن القریبہ من الاعتدال، معتدل ممالک اور اعتدال سے قریب جو خطے ہیں اور علاقے ہیں ان میں سے کسی ایک جماعت کو بھی، طائفة منهم ان میں سے کسی ایک جماعت کو بھی ینکرون ذالک نہیں پاؤ گے کہ وہ اس کا انکار کرے۔ تو قرآن کریم نے تذکیر بآلاء اللہ میں عمومی اور عام فام نعمتوں کا ذکر کیا ہے جس سے اکثر انسان واقف ہوتے ہیں، وہ انعامات جن سے اکثر نابلد ہوتے ہیں، جس میں جو فلسفیانہ اور سائنسی مشکافیاں شامل ہیں وہ ان کو قرآن کریم نے اکثر نظر انداز کیا ہے۔ ایسی عام فام نعمتوں کا ذکر کیا ہے جس میں حکمت الہیہ میں مہارت اور علم کلام کے سہارے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ الاقالیم الصالحہ، اس سے مراد وہ علاقے ہیں جو معتدل مزاج اور سلیم الطبع شخصیات کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے کہ حجاز مقدس ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور فطرت میں جو اعتدال تھا اس کی مثال جو ہے خالق کائنات نے روئے زمین کے کسی حصے پر پیدا نہیں فرمائی۔ اور اسی طرح ملک شام ہے جیسے التی بارکنا فیہا کا تمغہ خود اللہ تعالیٰ نے خالق کائنات نے اس سرزمین کو دیا ہے، تاہم یہ صلاحیت انہی دونوں علاقوں تک محدود نہیں ہے۔ تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرنا تاکہ بندوں میں شکر و اطاعت کے جذبات پیدا ہوں اور معصیت اور نافرمانی کی صورت میں احسان فراموشی کا احساس پیدا ہو، جو عاصی کو منعم حقیقی کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانے سے اور توبہ استغفار کرنے سے نہ روکے اور ان کو آمادہ کرے، یعنی ایسا احساس ہو کہ جو گناہگار کو اپنے منعم حقیقی کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانے سے اور توبہ استغفار کرنے کے لیے ابارے۔ تذکیر بآلاء اللہ میں صفات حسنہ بھی داخل ہیں، کیونکہ صفات باری تعالیٰ پر ایمان، ذات باری تعالیٰ سے پر ایمان اور اعتقاد سے تعلق مع اللہ کی راہیں کھلتی ہیں، اس لیے قرآن کریم نے تذکیر بآلاء اللہ کے مواقع پر صفات حسنہ کا ذکر بھی کیا ہے۔ چونکہ جو باری تعالیٰ کی صفات جمالیہ ہیں، عفو، حلم ہے، ربوبیت اور رزاقیت وغیرہ ہے، تو اس سے جو ہے وہ موصوف سے تعلق پیدا کرنے کا وہ سبب بنتی ہیں، جبکہ صفات جلالیہ جیسے قہار ہونا، جبار ہونا اور شدید العقاب ذو انتقام ہونا ان صفات سے ترہیب اور تخفیف کا یہ سبب ہیں، اس لیے ان صفات کی وجہ سے اطاعت اور عبادات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور سرکشی اور نافرمانی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جو فلاح دارین کی کنجی ہے۔ اس حیثیت سے صفات حسنہ کو بھی نعمتوں کی فہرست میں اولین مرتبہ حاصل ہے، اور قرآن کریم کی ابتدائی آیات میں اسماء حسنہ کا تذکرہ بھی شاید اسی وجہ سے کیا گیا ہے۔ بہرحال
تذکیر بآلاء اللہ کے مواقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ بھی آلاء اللہ میں داخل ہیں، تو اس لیے تذکیر بآلاء اللہ کے مواقع پر قرآن میں ان صفات کو بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تذکیر بآلاء اللہ کی بحث کا آغاز جو ہے وہ صفات خداوندی کے ذکر سے کیا ہے، اور جو عبارت ابھی آپ کے سامنے گزری ہے اس میں قرآن کریم کے انداز بیان پر اجمالی روشنی ڈالی ہے، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ صفات باری تعالیٰ کے بیان میں قرآن نے عام فام اور ایسا سہل اور آسان طرز اختیار کیا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے معقولات اور فلسفہ اور علم کلام جیسے دقیق جو ہے اور مشکل علوم کی ضرورت نہیں ہے، صرف صحیح المزاج اور سلیم الطبع انسان کا ہونا کافی ہے ان صفات حسنہ کو سمجھنے کے لیے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے علم التذکیر بآلاء اللہ کے بیان میں قرآنی اسلوب کا تذکرہ پڑھا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے الاقالیم الصالحہ سے کون سے علاقے مراد ہیں؟ اس کا مختصر جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ بھی تذکیر بآلاء اللہ میں داخل ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔